اصب یہ بیماری ہے باب فضل من یسرع من الریح، اس شخص کا بیان، اس شخص کی فضیلت جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا ہے عبداللہ ابن عباس، الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، تجھے میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، لازمی دکھائیں، کون ہے جنتی عورت؟ قالا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ المرأۃ السوداء، یہ جو سیاہ عورت ہے نا یہ جنتی عورت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وجہ یہ تھی اس کے جنتی ہونے کی، آتت النبیہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی انی اسرع، حضور مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، پتہ نہیں چلتا، وانی اتکشف، اور میرا سطر کھل جاتا ہے۔ یہ اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں، کہتی کہ مرگی کے دورے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور کپڑے بسا اوقات ہٹ جاتے ہیں، پردہ نہیں رہتا چہرے کا، سر کا یا جسم کا۔ فادع اللہ لی، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں۔ قال، آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولکل جنہ، اگر تو چاہے تو اس مصیبت پر صبر کر کے اللہ سے جنت لے سکتی ہے، اس تکلیف پر صبر کر کے اللہ سے جنت لے سکتی ہے۔ وَإِنْ شِئْتِ، اور اگر تو چاہے دعوت اللہ ان یعافیک، تو میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے صحت دے گا، میری دعا اللہ رد نہیں کرے گا۔ حضور نے یہ فرمایا، سمپل سی بات ہے، فرمایا اگر جنت لینا چاہتی ہے تو اس تکلیف کے اوپر صبر کر اور جنت لے لے، اگر تو اس تکلیف سے آزادی چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ اب ہم میں سے کوئی ہوتا بخار بھی ہوا ہو، گلا خراب اور زکام، اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس بیماری سے اللہ شفا دے دے، جنت ہم کوئی اور کام کر کے لے لیں، اتنی جلدی ہم تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی بندی جس کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں، سطر کھل جاتا ہے، یہ اللہ کی بندی کے پاس جب دو آپشن آئے کہ ایک سائڈ پہ جنت کی گارنٹی ہے، اللہ کے نبی دے رہے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ مجھے سٹرگل کرنی پڑے گی جنت لینے کے لیے، تو اس اللہ کی بندی نے کہا اصبر، میں صبر کروں گی، یہ متکلم کا صیغہ، اصبر، میں صبر کروں گی۔ فقالت، اور کہنے لگی انی اتکشف، لیکن حضور جی صبر تو میں کر لوں گی بیماری پر، لیکن ایک مسئلہ ہے جو میرا سطر کھل جاتا ہے، تو آپ اللہ سے چلو اتنی دعا کر دو اللہ اتکشفا، کہ میرا سطر نہ کھلا کر، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو اللہ میرے پردے کی حفاظت کر لیا۔ فدعا لہا، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد اس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا، سطر کھلنا بند ہو گیا۔ اور عطا بیان کرتے انہ رآ ام ظفرہ تلک المرأۃ طویلۃ سوداء علی ستر الکعبہ، عطا کہتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ عبداللہ ابن عباس نے بتایا نا کہ یہ عورت ہے، تو میں نے دیکھا یہ لمبی سیاہ رنگ کی عورت کعبہ کے غلاف کے ساتھ ایک دن لپٹی ہوئی دعا کر رہی تھی، تب مجھے عبداللہ ابن عباس نے دکھائی کہ یہ عورت تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ یہ جنتی عورت۔ کتنے سبق ہیں اس حدیث میں؟ پہلا سبق کہ دنیا اتنی حقیر ہے اللہ کے بندوں کی نظر میں کہ اتنی سخت بیماریوں کہتی میں برداشت کر لوں، اور اللہ کے نبی نے یہ بات بتا دی کہ ان تکلیفوں پر صبر کر کے جنت لی جا سکتی، اور جتنی بڑی بیماری اتنا بڑا اجر، اور جتنا اللہ کے قریب بندہ اتنی سخت آزمائشیں۔ اور ایک بڑا اہم سبق میری بہنوں کے لیے کہ یہ حیا ہونی چاہیے، یہ پردے کی فکر ہونی چاہیے۔ اسے بیماری سے شفا یاب ہونا اتنا اہم نہیں لگا جتنا اس اللہ کی بندی کو اپنے پردے کا سنبھالنا اہم لگا۔ وہ کہتی حضور ٹھیک ہے بیماری نہیں ختم ہوتی، نہ ختم ہو، میں برداشت کر لوں، اللہ مجھے اس پر اجر دے دے گا، لیکن آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میرا پردہ نہ کھلے۔ تو یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ اور کتنے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ جس بندے کو یا عورت کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اجر کی امید کے ساتھ،
تو یہ جو اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی استنباط کے لیے اس روایت کو باب کے اندر لے کے باب فضلی من یسرع من الریح، اس شخص کی فضیلت جسے مرغی کے دورے پڑتے ہوں۔ اور کتنے اور محدثین ہیں جنہوں نے یہی استدلال کیا اور یہی فرمایا کہ مرغی کے دورے والا بندہ یوں سمجھ لے کہ اگر وہ صبر کرتا ہے اپنی اس مصیبت پر، مسلمان ہے، تو یہ اس کے جنت میں جانے کی گارنٹی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بیماری بڑی اہم، آنکھ کا چلے جانا، نظر کا ختم ہو جانا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ آگے امام صاحب یہ باب لے کے آئے، باب فضل من ذہب بصرہ، اس شخص کی فضیلت جس کی نظر چلی جائے، آنکھ چلی جائے، نابینا ہو جائے۔ اور اس مسئلے میں 5653 نمبر روایت صحیح بخاری کی امام صاحب لے کے آئے، حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا اللیث قال حدثنی ابن الہادی عن عمرو مولا المطلب عن انس بن مالک۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی یقول، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ قال، اللہ رب العزت کا یہ فرمان۔ حضرت انس نے حضور کی زبانی بیان کیا اور حضرت رسول اللہ نے اللہ کی زبانی بیان کیا کہ اللہ یہ کہتے ہیں، اذا ابتلیت عبدی، جب میں آزماتا ہوں اپنے بندے کو، بحبیبتیہ، اس کی دو محبوب چیزوں کے ساتھ، آنکھوں کی بات ہو رہی، محبوب ترین دو چیزوں کے ساتھ اللہ جب کسی بندے کو آزماتا ہے، اس کی نظر چلی جاتی، ابھی نہ ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی۔ دو ان محبوب چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت جب کسی شخص کو آزماتا ہے، ثم صبر، اور یہ اللہ کا بندہ اس آزمائش کے بعد صبر کرتا ہے، عوضتہ منہم الجنہ، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان دو آنکھوں کے بدلے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شخص کو میں ان دو آنکھوں کے بدلے قیامت والے دن جنت دوں۔ یرید عینی، مراد ہے آنکھوں کی وجہ سے، بخاری شریف کی روایت کہ جس شخص کو بھی اللہ رب العزت آنکھوں کے ساتھ آزماتا ہے، آنکھیں خراب ہو جانا، نظر کا چلے جانا، کوئی مسئلہ بن جانا، اور یہ بندہ صبر کرتا ہے۔ شرطیں دو ہی ہیں، پہلی شرط مسلمان ہونا اور دوسری شرط صبر کرنا۔ جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسے جنت دے دیتے۔ اور کتنے ہی محدثین، کتنے ہی صحابہ آخری عمر میں نابینے ہو گئے، صحابہ میں سے، محدثین میں سے کئی ایک وجوہات ہیں۔ بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اس بات کو، یہ خوبی والی بات کو بعض لوگ اعتراض بنا دیتے ہیں، اسلام دشمن لوگ۔ تو حضرت صاحب کئی وجوہات ہوتی تھی۔ پہلے نمبر پر محدثین کہتے ہیں کہ ہم رات میں 40 بار چراغ جلایا کرتے تھے۔ چراغ جلایا، دیا جلایا، حدیث لکھی، بند کیا، لیٹنے لگے، ذہن میں کوئی مسئلہ آ گیا، فوراً اٹھے، دیا جلایا، پھر لکھ لیا، ساری رات گزر جاتی۔ تو پاس سے جب دیا جلاتے ہیں، اچانک اندھیرے سے لائٹ پڑتی ہے، اچانک لائٹ سے اندھیرا آتا ہے تو آنکھوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی آنکھوں کو مسئلے ہوئے دین کی وجہ سے، دین پہ کام کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ تب آنکھوں کے علاج اس قدر مضبوط نہیں تھے جیسے اب آنکھوں کے نمبر کم ہونے شروع ہوتے ہیں، حضرت روک دیتے ہیں، ڈاکٹر اینک لگا کے روک دیتے ہیں، میڈیسن کے ساتھ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اینک لگا لو نمبر بڑھے گا نہیں۔ تب یہ سہولت موجود نہیں تھی، آہستہ آہستہ ویک ہونا شروع ہوئی نظر اور آخر میں نابینا ہو گئے۔ کتنے ہی صحابہ، خصوصاً وہ جن کا علم کے ساتھ شغف تھا، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ شغف، اور کتنے ہی صحابہ جو، کتنے محدثین جن کا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ لکھنے لکھانے کے ساتھ شغف تھا، ان کی آنکھوں کو آخری عمر میں مسئلہ ہو گیا۔ ایک مکمل لسٹ ہے لمبی۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ آزمائشوں کے اوپر اجر تو ہے لیکن ہمارے اندر صبر کرنے کی استطاعت نہیں، اس لیے اللہ رب العزت سے آزمائشوں کی، مصیبتوں کی خواہش نہیں کرنی۔ اگر کسی کو مصیبت آ گئی ہے اس کے لیے اجر ہے، لیکن خواہش نہیں کرنی۔ خواہش یہی کرنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی دے دے، آخرت کی بھلائیاں بھی دے دے۔ اللہ آزمائشوں میں مبتلا کیے بغیر جنت دے دے۔ اللہ کی رحمت میں کون سی کمی ہے؟ مصیبتیں برداشت کر کے بھی جنت اللہ کی رحمت سے ملنی ہے۔
یہ بات یاد رکھیں. مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی ہم نے کوئی اپنے بیاف پہ نہیں لے لینی جنت, ملنی پھر بھی اللہ کی رحمت سے ہے. تو اگر آزمائشیں برداشت کیے بغیر ہی اللہ کی رحمت سے مل جائے. اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ نعمتوں پر شکر کرنا شروع کر دیں. جو چھوٹی نعمت ملے شکر کریں, بڑی آئے گی اس پر شکر کریں. شکر کرتے جائیں, مصیبتوں سے بھی بچ جائیں گے اور جنت بھی لے لیں گے.